ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا، علماء کرام کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج بتاریخ 5 محرم سن 1430 ہجری مطابق 1 جنوری سن 2009 کو ہم اس عظیم الشان ہال جو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے، حق کو سمجھ کر عمل کرنے اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی یہ نشست جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. مملکت سعودی عرب میں اس ادارے کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کی نمایاں خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب میں جدہ دعویٰ سینٹر جیسے ادارے آپ کو بستی بستی، قریہ قریہ نظر آ جائیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس مملکت کے سربراہوں کو، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں اہل توحید ہی نہیں بلکہ غیر بھی امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں. حضرات، موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو مملکت سعودی عرب کی سرزمین وہ واحد زمین نظر آئے گی جہاں فتنے دوسرے ممالک کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہیں. خاص طور پر دین کے نام پر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام خالص کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، ورنہ معاف کیجیے گا بر صغیر کی حالت بالکل اس سے برعکس ہے. اور بقول الطاف حسین حالی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. ہندوستان میں دین اسلام مختلف ناموں سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر فرقہ اپنے آپ کو توحید سے منسلک بھی ظاہر کرتا ہے. بعض لوگ کتاب و سنت کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت خالص کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہوتی. آئیں سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو، اس تبدیلی کو، اس طرح کے دعووں کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور امت مسلمہ کو وہ کیا نصیحت فرمانا پسند کرتے ہیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دین اسلام دین توحید ہے،
اور جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھے اور شرکی عقائد سے اپنے آپ کو بچائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے والے پر واجب ہے اخلاص کا عقیدہ رکھے اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائے، سنت کا عقیدہ رکھے اور بدعت سے بچائے، کیونکہ توحید، اخلاص، سنت یہ وہ عوامل ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اور شرک، کفر، نفاق وہ خطرناک بیماریاں ہیں کہ جن کے حاملین دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ جو انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گامزن نہیں کرتا، تو وہ شدید خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مالک کا اعلان بڑا واضح ہے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے بندے پر اللہ کی جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ مأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے اور جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کی نگاہ میں نیک اعمال بڑی کثرت سے کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو نمازیں نظر آئیں، روزے نظر آئیں، تہجد نظر آئے، نوافل نظر آئے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ انسان شرکی عقائد کا حامل ہو، تو یاد کر لیجئے جس نے ایمان کو نہیں سمجھا اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتا ہے، توحید کے بدلے میں شرک کو خریدتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگتی، اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا نہیں جاتا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کی سرخروئی کا سبب نہیں بنتا، اور وہ ہمیشہ کا گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے لوگو، اللہ کے قرآن پہ غور کرو، مالک کے احکام پہ غور کرو، قرآن کے آوازے پہ غور کرو۔ مالک عز و جل ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں آئی، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، جس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چہروں کو منور فرمانا، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کو قیامت کی گھڑی ذلت کی گھڑی بن کے دکھائی جائے گی۔ چھا جانے والی قیامت کی خبر، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے، نمازیں پڑھ کے تھکے ہوئے، روزے رکھ کے تھکے ہوئے، حج کر کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے تھکے ہوئے، قتال کر کے تھکے ہوئے، مار کے لڑ کے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، لیکن یہ عمل، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ جہاد، یہ قتال، یہ مار کے، یہ تمام اعمال قرآن ہمیں خبر دیتا ہے محنت کرنے والے عاملۃ ناصبہ